بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو پہلی شرط جو ہے وہ حضور قلب ہے۔ کیا ہے؟ حضور قلب کے بغیر نماز پڑھی جائے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ نماز جو ہے یہ بلا روح ہوگی۔ اس نماز میں صورتاً تو نماز ہے لیکن روح کے بغیر۔ پہلی شرط کیا ہے؟ حضور قلب، یعنی پورا دھیان جو ہے وہ دل اور دماغ وہ سارا نماز میں رہے۔ اور دوسری چیز جو اس کے لیے ہونی چاہیے، جو حضور قلب کے حصول میں معاون ہے، مددگار ہے، وہ ہے تفہیم۔ کیا ہے؟ تفہیم کلمات۔ یہ جو الفاظ کہتا ہے بندہ، جو نماز پڑھنے والا بندہ یہ الفاظ کہتا ہے، وہ ان کو سمجھتا ہو۔ پہلی کیا ہے؟ حضوریت، اور دوسری تفہیم۔ اب اس کو تفہیم کے لیے کیا کرنا ہے؟ تفہیم کے لیے کوشش کرنا ہے، لیکن یاد رکھو تنکشف اسرار الکلمات القرآن فی الصلاۃ۔ یہ اسرار جو ان الفاظ میں ہیں، جو خزانے ان میں ہیں، چھپے ہوئے جو موتی ہیں، وہ ان سے حجاب اٹھتا ہے، وہ کھل جاتے ہیں، لیکن نماز میں کھلتے ہیں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ نماز کے کامل ہونے کے لیے حضور قلب کیا ہے؟ شرط ہے۔ اور حضور قلب تب جا کے آپ کو حاصل ہوتا ہے جب آپ میں تفہیم بھی ہو، جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں ان کا فہم ہو۔ اور یہ فہم دو چیزوں سے آتا ہے، یہ تفہیم دو چیزوں سے آتی ہے۔ یہ جو عرض کیا جا رہا ہے یہاں، اللہ کے فضل سے جو عرض کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ حضور قلب کے لیے تفہیم چاہیے۔ اور تفہیم یعنی فہم، سمجھنا۔ تفہیم دو چیزوں سے آتا ہے، وفور علم و تصفیہ باطن۔ تفہیم، فہم صلاح، فہم سورہ فاتحہ، فہم قرآن، دو چیزوں سے آتا ہے۔ کن چیزوں سے آتا ہے؟ دو چیزوں سے آتا ہے۔ حضور قلب اگر سمجھتا نہیں ہے کیا پڑھ رہا ہے، کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے، تو حضور قلب کا ہونا مشکل ہے۔ اور اب یہ سمجھ جو ہے اس کے مختلف درجات ہیں، اس کے بے انتہا درجات ہیں۔ ایک اس درجے کا سمجھتا ہے، ایک اس درجے کا سمجھتا ہے، ایک اس درجے کا، اور یہ درجات بے انتہا ہے جی۔ اور یہ تفہیم جو ہے، اس تفہیم کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ وفور علم چاہیے اور تصفیہ باطن چاہیے۔ اپنے دل کو، اپنے قلب کو، اپنے روح کو صاف کرنا۔
ہر گندگی ہر نجس چیز سے اس کو صاف کرنا. جو خزانے قرآن میں ہیں، جو خزانے نماز میں ہیں، جو خزانے سورہ فاتحہ میں ہیں، یہ عجیب و غریب خزانے ہیں. یہ دنیا کے جو بھی چیزیں ہیں، دنیا میں جو بھی لذتیں ہیں، جو بھی خزانے ہیں، جو بھی کچھ لکشریز ہیں، یہ ساری فنا ہونے والی ہے، رہنے والی نہیں. کسی کے پاس رہنے والی نہیں، ان کا کوئی حسر نہیں. اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے دوستی کرو. یہ سارا جھوٹا ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، نہیں رہے گا. یہ کسی کے پاس نہ رہا نہ رہے گا. یہ مت اپنی جوانیاں زندگیاں اس فضولیات میں ضائع کر دو. اصل کے طالب بنو اور دیکھو اصل کہاں ملتا ہے. اور اصل کو حاصل کرنے کے لیے محنت چاہیے، ہمت چاہیے، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں. ان اولیاء الا المتقون، لیکن یاد رکھو اللہ کے دوست صرف وہی ہوتے ہیں، صرف وہی ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں اور گناہوں کی نجاستوں سے اپنے دل کو، اپنے قلب کو، اپنے ضمیر کو گندا آلودہ نہیں کرتے. اگر وہ گندا آلودہ ہے تو یہ تفہیم حاصل نہیں ہوگی، تفہیم حاصل نہیں ہوگی، فہم قرآن حاصل نہیں ہوگا. میں بار بار کہتا ہوں، خالی کتابوں سے، خالی وفور علم سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی جب تک نہ اس کے ساتھ تقویٰ ہو، اخلاص ہو اور تصفیہ باطن ہو. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہیں یہ نماز کے، صلاۃ کے، اور یہ کیا کہتے ہیں ان کو، قرآن کے عجائب، یعنی یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو اسی لیے جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ ان کا جو ہوتا ہے یہ نماز ان کے کیا ہے، نزہۃ القاصدین. جیسے پچھلی بار بھی عرض کیا گیا کہ جو اللہ کے بندے ہیں جب وہ چاہتے ہیں کہ سیر کو چلے جائیں، جب وہ چاہتے ہیں دل کو خوش کریں، جب وہ چاہتے ہیں دل میں کچھ راحت ہو، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں اور پھر سیر کرتے ہیں ان باغوں میں اور یعنی ان درجات میں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ ان کو پوچھو، اللہ جن کو دیتا ہے. تو اب حضور قلب ہونا چاہیے اور تفہیم، اور تفہیم کے بعد ایک ضروری چیز جو ہے وہ ہے تعظیم. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا مراقبہ کرنا، اللہ کی عظمت اپنے دل میں بٹھا دینا. جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا، وہ فضولیات کے قریب نہیں جائے گا، وہ اپنے دل کے اندر بھی برا نہیں سوچے گا کہ تعظیماً اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور نماز سے غافل بھی نہیں ہوگا اگر اس کے دل میں تعظیم ہوگی. جی، اور ایک چیز اور ہونی چاہیے کہ اس کو ہیبت ہونی چاہیے، خوف و رجا. اللہ کا خوف، اتنا خوف جو اس کو کیا کرے، گناہوں سے روک لے. اور اللہ سے امید کہ نا امیدی کے ساتھ عبادت کرے گا تو وہ نا امیدی کے ساتھ اس کو عبادت میں اس کو لازماً رجا بھی ہونی چاہیے. اور سب سے زیادہ اس کو اللہ جل شانہ کی حیا ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ اللہ جل شانہ کی کیا ہونی چاہیے؟ حیا ہونی چاہیے. جو گناہ کرتا ہے، جو وقت ضائع کرتا ہے، جو زندگی ضائع کرتا ہے، جو جوانی ضائع کرتا ہے، اس میں مطلب یہ ہے کہ حیا، اللہ کے حیا نہیں ہے، اس میں تعظیم نہیں ہے، ہیبت نہیں ہے، تفہیم قرآن نہیں ہے. تو اس کو نماز میں حضور قلب بھی نصیب نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، عرض کرنے کا غرض یہ تھا کہ یہ اللہ نے سورہ فاتحہ کو صلاۃ کہا.
قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی. اور آگے جو کہا وہ سورہ فاتحہ کو نصف نصف کر دیا. آگے کہا کہ اس کے بعد جو ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، جو میرا بندہ مانگے گا وہ اس کے لیے ہے. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین. انی، جب تک یہ نہیں کہے گا ہدایت نہیں آئے گی. کیا نہیں کہے گا؟ انی ذاہب الی ربی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے قوم سے. اچھا بھائی بیٹھو تو جو قوم جو معاشرہ دین کے خلاف ہے، جو قوم اور معاشرہ سنت کے خلاف ہے، جو قوم اور معاشرہ اللہ کے احکام کے خلاف ہے، اور ان کو بندہ مومن کیا کہتا ہے؟ آپ بیٹھو، انی ذاہب، میں تو چلا. بھائی کہاں چلے؟ الی ربی، اپنے رب کی طرف. سیہدینی، وہ مجھے ہدایت کرے گا. انی ذاہب الی ربی. تو اس میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اور وہ سیدھا راستہ جو ہدایت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو سب سے بڑی یعنی سب سے بڑا انعام اگر اللہ کا کوئی ہے بندے پر، وہ ہدایت ہے. کیونکہ وہ سورہ فاتحہ ہی نہیں سکھایا. سب سے پہلی دعا اللہ نے جو سکھائی، سب سے پہلی دعا جو قرآن میں آئی، وہ اہدنا الصراط المستقیم. وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اللہ سے آئے گی. اللہ سے آئے گی اور کسی جگہ سے نہیں آئے گی. جب تک بندہ دل سے یہ نہیں کہے گا انی ذاہب الی ربی، میں تو اپنے رب کی طرف چلا. اور رب نے وعدہ کیا ہے، رب نے من جاء الی شبرا، جو میری طرف ایک یہ آئے گا ذرا، تو میں اس کی طرف یعنی ایک ہاتھ آئے گا تو میں اس کی طرف ایک باں ہوں گا. یعنی ایک قدم اگر کوئی میری طرف آئے گا، میں اس کی طرف 10 قدم آؤں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے صرف بندے سے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اجتباء کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو کھینچ لے، اپنی طرف کھینچ لے، اپنا چن لے. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اس میں بندے کا کوئی ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت کے لیے انابت کی طرف اشارہ کر دیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، وہاں مشیت الہی ہے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتی. ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت کے لیے منیب بننا، انابت اللہ کا پیدا کرنا، انابت اللہ کا ارادہ کرنا، صحیح کرنا. دینے والا پھر بھی اللہ ہی ہے، دینے والا پھر بھی اللہ ہی ہے. ہدایت تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی. تو وہ ہدایت کہاں رکھی؟ صراط مستقیم میں. کس میں رکھی؟ صراط مستقیم میں. اور یہاں صراط کا لفظ لائے. کس کا لفظ لائے؟ طریق کا لفظ نہیں لائے، سبیل کا لفظ نہیں لائے. سبیل کا جمع بھی قرآن میں سبل آیا ہے، طریق کا بھی جمع آتا ہے، لیکن صراط جہاں آیا ہے واحد آیا ہے. اور اس صراط کو لائے ایک مفرد اور ایک معرفہ. ایک تو واحد ہے اور الف لام کے ساتھ بھی ہے. صراط جہاں بھی دیکھو کیا ہے؟ مفرد ہے، واحد ہے اور الف لام کے ساتھ یعنی معرفہ ہے. اور پھر اس کو اور خاص کر دیا، اس کی اضافت الذین انعمت علیہم کی طرف کر دی. کس کی طرف کر دی؟ تو یہ ایک ہی راستہ ہے. اور یہ جو صراط ہے، اور صراط اور طریق میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ صراط اور طریق، طریق یدل علی معنی نفس المعنی، والصراط
تدل علی الاجتمال والوسع. صراط میں کیا ہے؟ وسعت ہے اور اس میں شامل کرنے کی صلاحیت ہے. دو صراط میں جتنے چلنے والے ہوں گے تو یہ کبھی صراط کم نہیں ہوگی، تنگ نہیں ہوگی. اور طریق میں اگر چلنے والے زیادہ ہوگی طریق کم پڑتا ہے. یہ لغوی طور پر اور علمی طور پر جو اس میں فرق ہے.